الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور کروڑا کروڑ درود و سلام متقین کے امام سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر. يسعدني أن أكون بينكم لأتحدث معكم عن مكانتكم عند الله. مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ آج میں آپ بہنوں سے خطاب کر رہا ہوں، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے. فالمرأة لا تقل مكانة عند الله من الرجل. تو عورت کا مقام اللہ کی بارگاہ میں مرد سے کم نہیں. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال. اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورتیں مردوں کے بھائی ہیں. أنت بيدك تستطيعين أن تربي الأجيال، الأولاد، الأسرة. تو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور آپ کے دست میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ لوگ ایک پوری آنے والی نسل کو تیار کرنے والی ہیں بہترین نشو و نما پر. لذلك اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بالمرأة اہتماما کبیرا. اسی وجہ سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بڑا خاص اہتمام کیا، کیونکہ انہی کے ہاتھوں سے نسلیں تیار ہوں گی. اللہ فی القرآن سمى سورتين من سور القرآن باسم سورة النساء. رب کریم نے قرآن مجید میں دو ایسی صورتیں ہیں کہ جن کا نام ہی خواتین کے معاملے پر رکھا. سورة النساء التي بعد آل عمران. آل عمران کے بعد ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ نساء، جس کا مطلب ہے عورتیں. وسورة الطلاق التي تسمى النساء الصغرى. اور سورہ طلاق جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی سورہ نساء چھوٹی والی ہے. وشرع الله عز وجل أحكام الأسرة في أكثر من 100 آية. اور اللہ نے مسلمانوں کے خاندانوں کی اصلاح کے لیے قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیتیں نازل فرمائی ہیں. مهم جدا أن تكون اللقمة التي تأكلينها حلالا. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ جو لقمہ آپ اپنے بچوں کے پیٹ میں اتارتی ہیں وہ حلال کا ہونا چاہیے. لأن اللقمة الحرام سوف تتسبب بأذى للزوجة والأولاد. اس لیے کہ جو حرام کا لقمہ بیوی کو کھلائے یا اپنی اولاد کو، تو اس کے نتائج اذیت کے ساتھ اس کو بھگتنے پڑیں گے. الزوجة تصبح عاصية لزوجها. تو ایسے وقت میں بیوی جو ہے وہ شدید اور سخت ہو جائے گی مزاج میں اپنے شوہر کے لیے، والأولاد يصبحون أغبياء. اور بچے جو ہیں وہ کن ذہن ہو جائیں گے حرام کے لقمے کی وجہ سے. ذلك أول وصية كانت المرأة إذا أصبحت تو اسی وجہ سے جو پہلی وصیت کی گئی عورت کے لیے، توصي زوجها عند خروجه من البيت. تو عورت کو یہی وصیت کی گئی ہے کہ جس وقت میں اس کا شوہر اس کے گھر سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا وصیت ہے؟ تقول له إياك والحرام. تو اس کو چاہیے عورت کو کہ جس وقت میں اس کا شوہر نکل رہا ہو گھر سے تو وہ کہے کہ اے میرے شوہر خبردار کبھی حرام گھر میں لے کے مت آنا. فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار يوم القيامة. تو اے میرے شوہر ہم اپنی بھوک پر تو صبر کر لیں گے لیکن جہنم کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوگی. ميزة المرأة المسلمة أن لها شخصية كالرجل تماما.
اور مسلم گھرانے کی عورت کو اللہ نے یہ عظمت دی ہے کہ اس کی طاقت جیسا کہ مرد کی ہوتی ہے، بل قد تكون المرأة أتقى من الرجل. اور بعض اوقات کہ عورت جو ہے وہ تقوی میں اپنے شوہر سے بھی آگے ہوتی ہے. لذلك لمعت أسماء النساء في سماء الإسلام من شدة التقوى. تو اسی وجہ سے تاریخ اسلام کے اندر ایسی متقین عورتوں کا بڑا نام ذکر ہوا کہ جو تقوی کے میدان میں جو ہے میدان مار گئیں. أولهن أمهات المؤمنين. اور ان میں سب سے پہلے ہماری مائیں ہیں ازواج مطہرات، ثم بنات الخلفاء. اور اس کے بعد خلفاء کی شہزادیاں، ثم الوليات العابدات كالسيدة رابعة العدوية. اور اس کے بعد ولیات صالحات کے جس طرح سے سیدہ رابعہ بصری جن کو ہم کہتے ہیں، وبنت الإمام مالك وبنت الإمام ابن سيرين. اور امام مالک کی بیٹی اور امام ابن سیرین کی بیٹی. الإمام مالك كان له ابنة سیدی فی اذان اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. موصول له تضع الحرم. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الإمام مالك رضي الله عنه كان له ابنة تقف خلف الباب والناس تقرأ على الإمام مالك. بنت الإمام مالك. سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کی بیٹی اس وقت میں آپ کے درس کو سنا کرتی تھی. جب آپ لوگوں کو درس دیتے تھے تو وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی. فإذا أخطأ القارئ لم ينتبه الإمام مالك. اب اگر کوئی پڑھنے والا
عبارت پڑھتے ہوئے غلطی کرتا اور امام مالک کی توجہ اس وقت اس پڑھنے والے پر نہ ہوتی فتقرع الباب على أبيها من الخارج تو وہ اندر سے دروازے کو کھٹکھٹاتی ليصحح للقارئ تاکہ والد صاحب کو خبر ہو جائے اور اس پڑھنے والے کی غلطی کو درست کرا دیا جائے. لا يمنع أن المرأة تعمل في بيتها من أن تتعلم العلوم الشرعية. تو کسی چیز نے عورت کو منع نہیں کیا ہے کہ وہ اپنی گھر کی چار دیواری میں بھی رہ کر علوم حاصل کر سکتی ہے. ما الذي يمنعك أن تكوني عابدة؟ کہ کس نے منع کیا آپ کو کہ آپ بنے اللہ کی سب سے زیادہ عبادت گزار بندی، ذاكرة ذکر کرنے والی، كالسيدة جويرية أم المؤمنين کہ جیسے سیدہ جویریہ ہماری امت کی ماں كانت تصلي الصبح وتجلس حتى تطلع الشمس. تو وہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے مصلے سے کھڑی نہ ہوتی یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا وهي تسبح. اور یہ اللہ کا ذکر تسبیح پڑھتی رہتی. ومرة خرج رسول الله ثم عاد ووجدها ما تزال تجلس تسبح. آقا علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کے یہاں جلوہ گر تھے، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سرکار تشریف لے گئے، کافی تاخیر سے تشریف لائے تو دیکھا سیدہ جویریہ ابھی تک اپنے مصلے پر بیٹھی ہوئی تھی. ألا لقد قلت كلمة تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم کو دو بات کہی تھیں. تعدل الزمن اللي قعدتيه كله. تو یہاں پر بیٹھ کر تم نے جو اتنی دیر اللہ کا ذکر کیا گویا پورے زمانے کو تم نے اپنے ذکر میں سمیٹ دیا. سبحان اللہ وبحمدہ. اور وہ ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقه عدد خلقہ وزنة عرشه وزینت عرشہ زنة وزینت عرشہ ومداد كلماته ومداد کلماتہ ورضاء نفسه. ورضاء نفسہ. عدل التسبيحات كلياتها اللي انت قاعده كنت عم تسبحيها. حضرت نے جو یہ تسبیح بتائی ہے، اگر یہ تسبیح یاد کر کے اگر اللہ کی بندی اس کو صبح کے وقت میں پڑھ لے تو فرمایا تمام زمانوں کو بھی سمیٹ کر عبادت کو جمع کر لو، اس تسبیح کے پڑھنے کے مانند اس کا ثواب نہیں ہو سکتا. العبادة آپ جو ہے وہ میڈم ہدا سے یہ تسبیح بعد میں لے لیجئے گا. العبادة لا تقتصر على الرجال يا أخوات. تو عبادت جو ہے یہ کم نہیں ہوتی اور اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. الصحابيات كنا يقمن الليل حتى يصبحن وقد انتفخت أرجلهن من كثرة القيام. صحابہ تو صحابہ ان کی جو ازواج تھی، بیویاں تھیں، وہ بھی اتنا زیادہ قیام اللیل رات میں نمازیں پڑھتی تھیں کہ اس کے سبب ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھی. مع حرصهن على الستر. اور ان کو سب سے زیادہ اس بات کی کوشش کرتی کہ ہمارے سائے کو بھی کوئی نہ دیکھے. كانت الصحابيات مسترين من رأسها لمفرق قدم. اس لیے کہ جتنی بھی صحابیات تھیں وہ اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنے تلووں تک کو بالکل چھپا کر رکھتی تھی. لأن النبي قال لها مرة واحدة. اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے بس ایک مرتبہ ان کو سمجھا دیا تھا. من خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتك الله عنها سترها. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے شوہر کے علاوہ اور جن سے محرمات کے علاوہ اگر اس نے اپنے پردے کو ہٹایا تو اللہ اس کی عزت کو پامال کر دے گا. غير مسموح نحن نمشي بالطريق وجهنا ايدينا بينين الأساور بينين الأقدام. هذا مو نساء المسلمات. تو راستے میں جب ہم چلیں، اے میری بہنوں، ہمارے چہرے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری چوڑیاں کھنکھنائیں، یہ مسلم عورتوں کی شان نہیں ہے. مرة النبي عليه الصلاة والسلام قال حديثا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من أطال ثوبه على الأرض لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
کہ جس نے اپنے کپڑے کو اپنے ایڑی کے نیچے گھسیٹا اللہ قیامت کے دن اس پر نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ فقامت السيدة سلمة وقالت والنساء یا رسول اللہ؟ تو سیدہ سلیمہ فوراً اچانک کھڑی ہوئی، کہا یا رسول اللہ اور عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ ألا بطولو شبر فقط على الأرض، تو فرمایا کہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ایک بالش صرف جو ہے وہ زمین پر رکھیں۔ فقالت تظهر أقدامهن إذا هي القدم ما فيها جمالية تظهر أقدامهن۔ تو آقا علیہ السلام سے وہ کہنے لگی کہ سرکار یہ جو منظر ہوگا تو اس میں تو ایک عجیب سا محسوس ہوگا اور خوبصورت نہیں لگے گا۔ قال يطيلنه ذراعا 50 سنتي ولا يزدنا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 50 سینٹی جو ہے اس کو تم نے رکھنا ہے، اس سے زیادہ مت کرنا۔ تفضل يا محمد۔ زوجتي السيدة ملك، یہ میری اہلیہ ہیں۔ ام عاصم، مو ام عاصم اسمها ايه؟ انت مكانتك عظيمة عند الله مثل اللؤلؤة۔ آپ لوگوں کا بڑا مرتبہ ہے رب کریم کی بارگاہ میں جیسے سچے موتی۔ لا تجعلي الناس تنظر إليك، تو کبھی بھی ایسا اپنے آپ کو بنا سنوار کے مت نکالنا کہ لوگوں کی نظریں تمہاری طرف اٹھیں۔ يعني واحد لو عنده لؤلؤة يضعها هكذا أمام الناس ينظر من شاء أن ينظر إليها۔ اگر کسی شخص کے پاس سچا قیمتی موتی ہو تو کیا وہ اپنے موتی کو ایسی سڑک پر پھینک دے گا یا اس کو چھپا کر رکھے گا؟ النساء في زمن النبوة كنا في أعلى درجات الكمال۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہماری مائیں، ان کو بہت بلند رتبہ دیا گیا تھا۔ أتعرفون من هو أول شهيد في الإسلام؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا شہید کون ہے؟ امرأة۔ عورت ہے۔ امرأة أول شهيدة في الإسلام۔ پہلی شہیدہ تاریخ اسلام میں وہ عورت ہے۔ أم سيدنا عمار بن ياسر كانت كبيرة في السن۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ یہ پہلی اسلام کی شہیدہ ہیں۔ جس وقت میں جام شہادت نوش کیا اس وقت ان کی عمر بھی کافی زیادہ تھی۔ وعذبها أبو جهل لتترك الإسلام فأبت۔ تو ابو جہل نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تاکہ یہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن انہوں نے ابو جہل کو ٹھکرا دیا۔ فطعنها بحربة فماتت رضی اللہ عنها شہیدہ۔ تو ان پر نیزے سے ایسا وار کیا گیا کہ انہوں نے پھر اسلام کی محبت میں جام شہادت نوش کیا۔ انتو شو صار علیکم من عذاب؟ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اے میری بہنوں؟ انتو معززین مکرمین، آپ لوگ تو بڑی باعزت ہیں، آپ لوگ تو بڑی شان والی ہیں رب کریم کی بارگاہ میں۔ لازم تقبلوا على الله لأنه ما في أحد عم يكرهكم على المعصية۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں مقبول بن جاؤ، اور ہر ایک کہ جو نفرت کرتا ہے تم سے اس وجہ سے کہ تم دینداری پر آ گئی ہو، انتو كل واحدة منكم تتخذ من أمهات المؤمنين قدوة۔ تو ہر ایک اپنا آئیڈیل آپ میں سے بنا لے امہات المؤمنین کو۔ وحدة بتحب تتشبه بالسيدة جويرية كانت ذاكرة لله۔ اب اگر کوئی سیدہ جویریہ کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے کیونکہ وہ ذکر میں سب سے زیادہ مشہور ہوئیں، وحدة بتحب تتشبه مثل السيدة حفصة حافظة لكتاب الله۔
اور کوئی اپنا آئیڈیل بنا لے اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے. سیدہ حفصہ یہ بھی ہماری ماں ہیں جو قرآن کی پکی حافظہ تھی. واحدة منكم الله آتاها الغنى والمال تتشبه مثل السيدة خديجة أنفقت مالها على الإسلام. اب اگر آپ میں سے کوئی خاتون مالدار ہیں، صاحب ثروت ہیں، تو اپنا آئیڈیل وہ بنائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو، کہ جن کو اللہ نے بہت نعمتوں سے نوازا تھا اور انہوں نے اسلام پر بہت بڑا خرچ کیا. كل وحدة تقتدي بامرأة من السابقات إلى الإسلام. تو ہر ایک اپنا کسی کو آئیڈیل بنائے ان پیاری ماؤں میں سے، اور اس کے بعد ساری زندگی ان کی پیروی کریں. وحدة بتحب تكون طالبة علم مثل السيدة عائشة. اور سب سے پیاری بیوی سرور کونین کی محبوبہ سیدہ عائشہ، ان کو بھی اپنا آئیڈیل بناؤ اور دین کے طالب علم بن جاؤ، کیونکہ سیدہ عائشہ نے ساری عمر سرکار سے علم ہی حاصل کیا اور بعد میں اس علم کو پوری دنیا میں پھیلایا. أنا بعرف أنه أنتم مشغولات بخدمة البيوت، الله يعطيكم العافية. مجھے پتا ہے آپ لوگ اپنے گھروں میں بہت کام کرتی ہیں، اللہ آپ سب کو عافیت عطا فرمائے. أنا بعرف أنه أنتم بتهتموا بأزواجكم وأولادكم أكثر من الصلاة النافلة. تو آپ لوگ اپنی شوہروں کی خدمت کرتی ہیں، اپنی اولادوں کی تربیت کرتی ہیں، تو آپ کا یہ عمل آپ کے لیے نفل نماز سے بھی بہتر ہے. لكن بحب أشكركم أنه ما تفعلونه من خدمة البيت والأسرة أعظم عند الله من الصلاة. تو آج میں آپ سب کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں کہ آپ کا گھروں میں کام کرنا، شوہروں کی خدمت کرنا، اولادوں کی اچھی تربیت کرنا، رب کریم کی بارگاہ میں جانتی ہو اس کا ثواب تمہاری نماز سے بھی بڑھ کر ہے. بقصد سنن الصلاة، مگر اس سے میری مراد جو سنت نوافل ہیں ان سے بڑھ کر. أما الفرض لابد أن نصلي الفرض. اب اگر رہی بات فرض کی تو فرض کا اپنا مرتبہ اور مقام ہے. قضية الفروض مفروغ منا بالإسلام. فرض کی کیفیت کو اللہ نے بالکل الگ اور سب سے بلند رکھا ہے. صحابيات ما كانوا يأثروا بالعمل الصالح أبدا. تو جتنی بھی صحابیات تھیں انہوں نے اپنی زندگی میں نیک عمل کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیا. حتى مر عليه الصلاة والسلام دخل عليهم في يوم عيد. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کسی صحابیہ کے گھر میں داخل ہوئے. أنا اليوم عندي عيد لأني اجتمعت فيكم. تو آج میرے لیے بھی عید کا دن ہے کیونکہ میں آج آپ کے اس عظیم مدرسے میں داخل ہوا ہوں. احسبوا انه النبي فات لعندكم. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لائیں تو کیا تمہارے لیے وہ دن عید کا نہیں ہوگا؟ قال لهم النبي تصدقنا يا معشر النساء. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عورتوں ہم نے صدقہ کرو اے عورتوں. فإني رأيت أن أكثركن تكثر اللعن. اس لیے کہ تمہاری عادتوں میں ہم نے دیکھا ہے عورتیں کہ تم لوگ لعنت ایک دوسرے کو دیتی ہو. فالصحابيات الله يرضى عنهم هي اللي حلقت حلقة زتته، هي اللي قامت اسوارة زتتها، هي اللي قامت خاتمة زتته، زت من حلي لأن النبي أمرهن أن يتصدقن. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صدقے کا حکم فرمایا، ادھر سرکار کے الفاظ ادا ہوئے اور پھر آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ جس کے ہاتھ میں کڑے تھے کڑے اتر گئے، جس کے کان میں بالیاں تھی بالی اتر گئی، جس نے لاکٹ پہنے تھے اتار دیے، سب سرکار پہ آج نثار کر رہی تھی. كانوا يسمعوا كلمة النبي. ایسے وہ حضور کے اشاروں پر قربان ہو جاتی تھی.
ما يتجاوزوا حدود الله تبارك وتعالى. اور کبھی بھی انہوں نے اللہ کی حدوں کو توڑنے کی کوشش بھی نہیں کی. امرأة من الصحابيات اجت وكانت لساتها كافرة. ایک صحابیہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اس حال میں کہ ان کی ماں اس وقت تک خارج اسلام تھی. فنظرت إلى أمها هل تستقبلها أم لا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی والدہ کی طرف دیکھا کہ اب اس کا استقبال کرتے ہیں. وہ دیکھ رہی تھی کہ نہیں کرتے. خافت إن هي استقبلت أمها الكافرة تو وہ ڈر رہی تھی کہ اگر وہ اپنی بیوی کو لے کر اپنی ماں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں جائیں نہ جانے حضور اس کافرہ عورت کے ساتھ کیا کرے. أن يكون قد تجاوزت حدود الله. تو اس نے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی حدوں کو پار کرے. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے پوچھا. فقال استقبلي أمك. تو فرمایا اپنی ماں کو لے کر آ جاؤ. لا مانع في الإسلام إنه نحن نكون أخلاقنا حسنة حتى مع الكفار. تو یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی. الأخلاق الإنسانية ما لها علاقة بالدين. في إنسان يجب أن يحترم. تو اس میں دین کی تعلیم کا معاملہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کے ناطے ہمارے اسلام نے سکھایا ہے کہ ہر انسان ہونے کی وجہ سے محترم ہے. هذا بيدعونا جميعا أن نكون تحت راية الآنسة هنا تعلمنا التفقه في ديننا. اور آج میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ دین کی طرف آؤ, قرآن اور حدیث اور دین کی تعلیم کو سیکھو. اور یہاں پر ہمارے ملک سے ہماری بچی جو ہے وہ آپ کو دین کی تعلیم دے رہی ہے, وہ آپ کو فقہ اور قرآن حدیث اور عربی سکھا رہی ہے. تو آپ لوگ آگے بڑھیں اور ان کے ساتھ جڑ جائیں دین حاصل کرنے میں. سیدہ عائشہ كانت تقول نعم نساء الانصار. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ سب سے اچھی عورتیں انصاریوں کی ہیں. لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. تو ان کو فقہ دین کی فقہ حاصل کرنے نے کبھی کسی چیز کوئی چیز ان کے آڑے نہیں آئی دین کی فقہ حاصل کرنے میں. شو المانع انك تكوني انت السيدة عائشة رقم 2؟ تو کیا خیال ہے کہ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بالکل عین مشابہ ہو جائیں. السيدة حفصة رقم 2. اور سیدہ حفصہ کے مشابہ ہو جائیں. السيدة خديجة رقم 2. سیدہ خدیجہ کے مشابہ ہو جائیں. انت بيطلع بايدك يا بنتي. اے میری بیٹیوں یہ تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے, اپنی ڈوریوں کو تم خود مضبوط کر سکتی ہو. هدول ولادك اغلى شيء عندك, حتكوني انت قدوة لهم. یہ جو تمہاری گود میں تمہارے بچے ہیں یہ تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت ہیں اور تم ہی ان کے لیے مثال بنو گی. يعني انا استغرب من السيدة عائشة رضي الله عنها, عاشت بعد النبي 50 سنة. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کی سیرت پڑھتے ہوئے کہ سرور کونین کے وصال فرمانے کے بعد بھی سیدہ عائشہ 50 سال اس دنیا میں رہیں. وبقيت تعلم الصحابيات 50 سنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. اور آقا علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد 50 سال تک مدرسہ عائشہ صدیقہ تمام صحابیات کو دین متین کی تعلیم دیتا رہا. حتى قال الصحابة ما في شغلة سألناها عنها إلا وعرفتها. صحابہ اکرام کہنے لگے کہ خلوت اور جلوت کی وہ باتیں کہ جو ہمیں پتہ بھی نہیں تھیں
ہم نے جب جب سیدہ صدیقہ اپنی ماں سے پوچھا تو وہاں سے ہمیں فوراً جواب ملتا تھا. انت جهزي حالك يا بنتي. يعني انت بالاسبوع كم درس عندكم بالاسبوع؟ اے میری بیٹیوں اپنے آپ کو دین کے لیے تیار کرو، دین کے لیے تیار کرو، دین کے لیے. اليوم قديش كم ساعة؟ يعني ساعتين من 2 ل4 وفي شيء الصبح من 10 ونص ل 12. 3 أيام بالاسبوع. شيء عربي تفسير ودرس عام يعني للإصلاح. نعم. يعني اغتنمي هالاوقات هي، ما حتحسني يصير عندك قفزة عالية كتير بحياتك، لكن درجة درجة. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا اے میری بیٹیوں کہ آتے ہی آپ لوگوں نے جو ہے وہ امت کے شیخ اور شیخ الاسلام بننا ہے. نیچے سے ابتدا کرو اور ایک ایک کر کے سیڑھی اوپر چڑھتے جاؤ دین کی تعلیم میں. 3 دروس نفس الدرس. لا في شيء عربي تفسير ويوم الخميس يعني درس بالأخلاق درس عام. يا سلام. هلا هدول 3 دروس، انت اختاري من هالدروس درس واحد تواظبي عليه. تو اب یہاں پر آپ کے اسی مدرسے کے اندر جو آپ کی میڈم ہیں ان کے ہفتے میں 3 درس ہوتے ہیں صبح میں. تحبي التفسير تواظبي على التفسير. تفسیر قرآن، اگر آپ کو شوق ہے قرآن سمجھنے کا تو آؤ درس تفسیر میں. تحبي الأخلاق تحافظي على درس الأخلاق. اگر اخلاق اور تصوف کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو آؤ درس اخلاق و تصوف میں. اختاري المادة الحلوة يلي هي بتعجبك. تو آپ لوگ اپنی پسند کا جو بھی آپ کو سبجیکٹ لگتا ہے آپ اس سبجیکٹ کو پکڑ لیں اور اس میں مہارت حاصل کریں. يوميا في مدرسة حفظ القرآن وتعليم التجويد، هي يوميا الصبح يوميا كم ساعة؟ من 8 ل 12. هدول طالبات. لا أنا ما عم بحكي على الطالبات، طالبات عندهم مواظبة، بس أنا عم بحكي على الأخوات الثانيات. تو آپ یہاں پر جو ہے وہ اپنے مرضی کے بھی سبجیکٹ اور اس کے علاوہ یہاں پر روزانہ صبح 8 سے 12 بجے تک کلاسز ہوتی ہیں تو آپ لوگ اس میں بھی ضرور شرکت کریں. حاولي قدر الإمكان تدعي بصلاتك يا ربي اجعلني مثل السيدة عائشة. اور اے میری بچیوں اپنی ہر نماز میں یہ دعا کیا کرو کہ اے میرے مالک ہمیں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے نقش قدم پہ چلا دے. يا رب اجعلني مثل السيدة حفصة. اور سیدہ حفصہ کے نقش قدم پہ چلا دے. يا رب اجعلني مثل السيدة خديجة. سیدہ خدیجہ کے جیسا ہمارا مزاج عطا کر دے. اطلبي من الله السيدة التي تحاولين أن تقلديها. جس کو سب سے زیادہ محبت اور جو جس کو اپنی ماؤں میں سے آئیڈیل بناتا ہے اس کے لیے دعا کرے کہ مجھے میرے مالک ان کے جیسا بنا دے. من كثرة ما كانت السيدة عائشة تحب العلم. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم سے محبت کرنا. النبي قال للسيدة عائشة هذا جبريل يسلم عليك. تو ان کے علم اور کثرت علم کے حصول کے سبب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو تمہارے علم حاصل کرنے کے سبب آج تمہارا یہ رتبہ، یہ جبریل یہاں پر کھڑے آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. انت ما بتحبي الملائكة تسلم عليك؟ کیا آپ لوگوں کو یہ پسند نہیں کہ آپ کو بھی فرشتے سلام پیش کریں؟ خلي أخلاقك ملائكية إسلامية. تو اپنے اخلاق کو ایسا بنا لیں کہ فرشتوں کا سلام پھر آپ کو بھی ملے. حافظي على الورد القادري. اور اپنے ورد قادری کو ہمیشہ مضبوطی سے تھامے رکھیں. هذول مبايعين على الورد القادري. آپ لوگوں نے ورد قادری پر بیعت کی ہوئی ہے. الورد القادري بيخلي سيدنا عبد القادر الجيلاني يحبنا. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کا یہ ورد قادری ہے، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں. ونحن بدنا ولي من الأولياء يحبنا حتى الله يحبنا.
تو ہم کو لازم ہے کہ ہم کسی ایک ولی کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہیں، کیونکہ وہ خدا کو محبوب ہے، تو ہم بھی ان کے وسیلے سے خدا کے محبوب ہو جائیں گے۔ موفق ان شاء اللہ جميعا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وحفظ اولادکم وازواجکم واہل بیتکم، اپنے گھر کی، اپنے شوہروں کی، اپنے اولادوں کی، سب کی حفاظت، ان کی خدمت کریں۔ شکرا لکم جزیلا۔ اللہ پاک آپ سب کا راضی ہو اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بشانی دعا سیدھی، نام دعا فی اسماء سیدھی آئے ما فهمت مين يعني اكثرهم من تبعات اللي دائما بيجوا مداومين على المسجد. ايش بده؟ سيدي دعاء دول اسماء بشان الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين آمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين اللهم اغفر لنا، آمين اللهم ارحمنا، آمين اللهم تب علينا، آمين اللهم اجبر خاطرنا، آمين اللهم اقض حوائجنا، آمين اللهم احفظ أولادنا، آمين احفظ زوجاتنا، آمين احفظ أسرنا آمين يا رب. هي إيدينا رفعت إلى كرمك، يا رب إلى جودك، يا رب إلى عطائك، يا رب إلى حنانك. يا رب تولنا بما توليت به الأنبياء والمرسلين. آمين يا رب صب عليهم الخير صبا، آمين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا، آمين ولا تجعل معيشتنا كدا. آمين احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، آمين وعن أيماننا وعن شمائلنا، آمين ومن فوقنا ومن تحتنا. آمين أغننا بحلالك عن حرامك، آمين وبطاعتك عن معصيتك، آمين بفضلك عمن سواك. آمين ارض عنا وعن أولادنا، آمين ارض عنا وعن زوجاتنا، آمين ارض عنا وعن أهل كراتشي، آمين وعن أهل الباكستان، آمين وعن المسلمين في كل مكان، آمين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والفاتحة. یہ تمام کو میں اپنی بہنوں کو، میں بچیوں کو، یہ بڑا قیمتی موقع ہے کہ آپ یقین کریں پورے پاکستان میں عالم تو عرب سے آتے ہیں، عالمہ کوئی بھی نہیں آتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ بہت بڑا آپ کو وقت غنیمت ہے کہ آپ کے پاس عرب کی عالمہ موجود ہیں۔ تو بس صرف میں اتنا کہوں گا کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہم تو عربی سیکھنے کے لیے نہ جانے کون کون سے ملک میں پھرتے رہے، آج آپ کے پاس خود عرب موجود ہے، بس اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، آگے بڑھیں، اپنی بچیوں کو اور خود بھی جتنا بھی ذوق ہے آگے بڑھیں، اور ادارے کے اندر جلد از جلد اپنے داخلے کروائیں تاکہ بہترین حافظہ کے ساتھ قرآن کی تفسیر اور یہ سارے معاملات آپ کے جو ہے وہ قریب ہوں۔ عربی زبان کی مہارت مل جائے گی تو انشاءاللہ قرآن اور حدیث ویسی سمجھ میں آئے گی، اور جس وقت میں حضرت کا خطاب ہو رہا ہوتا ہے تو عربی زبان کا ایسا لطف ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بس آدمی سنتا چلا جائے۔ اب چونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی عربی، اس وجہ سے ہمیں محتاجی ہوتی ہے ترجمے کی۔ عربی زبان میں آگے مہارت حاصل کریں، اللہ پاک شیخ صاحب کی برکت سے سب کو توفیق عطا فرمائے۔